دی نگری تو کعبہ نشان جدا شان عربی بے زلفا ٹھہیں دے حسینہ جمیلہ دے دل چیر گئے چن آوے چومن قدم بار بارے ہاں کر تو فریدہ اودے دردی غلامی جندے درد بردے رومی تے جامی پل وچے اوڈے سن قسمت سوارے ساور دی نگری تو کعبہ اللہ جزاک اللہ خوبصورت انداز دے وچ جناب محمد جمیل قادری صاحب آقا علیہ السلام بھی تعریف پاک سننے پہ آئے دعا فرمے سو کہ اللہ پاک قادری صاحب سے مزید علم میں جب اللہ پاک اضافہ فرمائے حضرت قاری عبدالرشید حقانی صاحب تشریف گھرنا ہے آپ دا خطاب سن اور صدارتی خطبے واسطے مداوت دے سا قبلہ پیر صاحب کو کہ وہ صدارتی خطبہ فرمے سن ان بعد انشاءاللہ دستاراں کروے سو دستاراں دو بعد وقاری صاحب دی تقریر سن والسلام تے والدعا تمام حضرات جنہیں محبت نال بیٹھے ہوئے جنہیں بیٹھ رہا سو اور میں صدارتی خطبے واسطے دعوت دے سا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قبلہ پیر سید حمداللہ شاہ صاحب آتے ایسا کو صدارتی خطبہ اشارت فرمے سے صاحب دی آمد تو پہلے زوردار نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مدرسہ بیان وار قادریہ کوٹی جلی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علیہ السلام یظلهم اللہ فی ظلهم یوم لا ظل الا ظله امام عادل وشعب النشاء في عبادة الله ورجل قلبه مؤلق في المسجد ورجلان تهابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني عبد الله وقال عليه الصلاة والسلام أولى الناس بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة وفي رواية أكثرهم علي صلاة سكان الحب كسات الوصال فقلت لخمرتي نهبي تعالي سات ومشطر النهبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأكتاب لموا بهالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا أنتم جنودي فساك القوم بالواف الملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم ألوي واتصالي مقامكم الأولى جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي
انا فی حضرت تقریبی وحدی یصرفنی وحسبی ذل جلالی انا الباقی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال نوتی مثالی درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعد من مول المواری کسانی خلات المتراز اذن وتوجانی بتیجان الکماری واطلانی علی سر قدیم وکلدانی وآتانی سوانی انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق رجالی وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی اللہم اسألک واتوسل الیک بتوحیدک وتمجیدک وتحمیدک وتحلیلک وتکبیرک وکبریائک وتعظیمک وتقدیسک ونورک وجودک ورافت ورحمتك وعلوك ووقارك وعليمك ولقائك ومنك وبهائك وجمالك وجلالك وسلطانك وعظمتك وقوتك وقدرتك وإحسانك وامتنانك وعفوك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی برگزیدہ ذوالجلالی پاک بھی ہمتا توئی ناظرین حضرت حق صدر بدر کائنات نور و چشم انبیاء چشم و چراغ ماتوئی یا رسول اللہ تدانی امتانت عاجزن عاجزارہ رہنمائے جملہ سا ماماتوئی شمت بریزی چیتانت نات گوئی ہائیتو مصطفیٰ و مجتبہ و سید آلاتو سامعین محترم، حاضرین معظم و ناظرین مکرم، مختصر چند اصلاحی الفاظ غور نال سماعت کرے سو۔ نیک دوستوں، میں خطاب نہیں کرنا، نہ میں خطاب رہا نہ خطاب کرنا، یہ میرا مشن نہیں، لیکن میرے پیارے مفتی صاحب نے فرمائے کو صدارتی خطبہ مدہ اے مقصد ہوندے بس مختصر دستاروی کرنی ہے، حدیث پاک دی تلاوت کی تھی۔ سروری کے نات نے فرمایا یذلہم اللہ فی ذلہم، آپ نے فرمایا قیامت دے دہاڑے جرا کہیں دا سایہ کہنا ہو سی، فقط ایک ذات مطلق دا سایہ ہو سی اور کہیں دا سایہ نہ ہو سی، عرش الہی دا سایہ ہو سی اور ذات حقانی ذات سبحانی دا فقط ایک سایہ ہو سی۔ مجھے ہر کیا ہو سی؟ سپیکر والا ساتھی آواز ہک کر دے وے، سید بھی ہک تے خدا دی ذات بھی ہک تے آواز ہی ہک، ڈبل آواز نہ کرو، یہ فقط نعت خانے وقت ہوں دیئے اللہ 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 اللہ۔ فرمائنی قیامت دہاڑے ساری دنیا تکلیف کے ہو سی، لیکن چند حضرات ایسے ہو سن اللہ دی رحمت دے سائے میں چھپے ہوئے ہو سن۔ حالانکہ قیامت دا میدان کتنا سختی، قیامت دا کتنا سخت میدان ہے جتھا تمام نبی نفس و نفسی پکرے سن۔ صحیح نے فرمایا یہ سورج آج چوتھی آسمان تے کھڑے، کتنے آسمان تے؟ چوتھی آسمان تے سورج اون جی ہانے سورج ایک گز دے برابر سر دے اتی ہو سی، اور بی مقام تے حضور نے یہ فرمایا سورج دی اکھی بھی ہے اور سورج دا چہرہ بھی ہے۔ آج ساری حیاتی سورج دا چہرہ بند رہے گی، کہیں کھلیا نہیں، اور ان دی آنکھ نہیں کھلی تے کچھ جلیندہ پہ
یہ فقط سورے دی کندھ ہے، یہ کیا ہے سورے دی پشت ہے. تفسیر روح البیان کیا کہ دیکھ، تفسیر روح المعانی کیا کہ دیکھ، سورے دی 70 اکھیں، لیکن یہ چہرے دا جو جلال ہے نا، جو تیزابیت ہے، جلال ہے تے گرمی ہے، وہ چہرے میں زیادہ ہے. فرمائے کل قیامت دی دہاڑے 70 اکھی کھلیا ہے حسین اور انہیں چہرہ حسین. ہر آدمی نفس و نفسی پکرے سی. اور اگا حضور نے فرمایا ہر آدمی ایویں بھنی سی جو کڑی تموی تے دانا بھنی دا رکھی، کڑی ہانڈی دے اندر سالن کو پکتا رکھی. ہر آدمی دے ای حالات ہو سی قیامت دے دہاڑے. فرمائے نے چند آدمی ایسے ہو سن رحمت دی سائے وچ ہو سن کئی تکلیف کا نام ہو سی. اللہ اللہ اللہ. میں یہ اختتامی الفاظ کر کے میں جلدی جادگی نہ سمجھ. پہلا خوش نصیب کیڑا مت سمجھے کہ ہم تھوڑی جہاڑے ہو سی، ایک گھنٹہ ہو سی، دو جہاڑے ہو سی، 10 جہاڑے ہو سی، 50,000 سال دا ایک ڈی ہو سی. کتنا؟ 50,000 سال دا ایک ڈی. نہ کہا کہ پیسے نہ پیسے اپنے کندر پیچھے کیا مجھے پگل بے وقوف میرے کو پیسے نہ مولوی پیر سمجھے. آتری کا تو بڑے مولوی تے پیرے آتری کا رکھی وقت اور نات خان یہ بیان تھی سی یا کہ نات ہو سی تو ویلا گل سن. یہ کیڑی حدیث کیا ہو؟ حدیثہ بھول گئے. جو احادیث جو کچھ نبی سے فرمائے نا علماء ساری چپ کر کے چھپا کے بند کی تھی بیٹھا، کہیں زہر نہیں کرے. اگر زہر کرے نا تو ویلا بند تھی جاتی. حضور نے کیا فرمایا؟ الدنیا جیفت وطالبها کلاب، الدنیا سجن المومن وجنت للکافر. اور کتاب الرقاق جا کی پڑھ، کتاب الزہد جا کی پڑھ، ترمذی شریف جا کی پڑھ اور شمائل ترمذی پڑھ. خود نبی سے زندگی کی میں گزری ہے. میں مختصر یہ کو دساواں کری پیسے نال پیار نہ کری. جی نہ پیسے نال پیار ہے نا، نبی سونا کیا فرمایا دساواں جا حدیث. ناراض کہنا تھی سے ناراض کہنا تھی سے سبحان اللہ. بس شور نہ دل سبحان اللہ پڑھو اور ساری ہی آتی سبحان اللہ پڑھتے رہو، دل پڑھو شور نہ. میرا یہ مقصد نہیں جی آج کل طریقہ چلتا پہ بس چپ کر کے گال سمجھ. فرمائے اب دنیا جیفت وطالبها کلاب. مشکاہ شریف چاہ کتاب زہد چاہ کتاب رقاق چاہ بہت وڈی باب ہے. صحیح نے فرمایا دنیا مردار ہے تے مردار کو کتا پسند کرے سی. کدی دنیا نال پیار نہ کری. یہ وقت دا خطیبہ اور یہ وقت دا نعت پڑھا والا نعت خان مہربانی کر تو نعت پڑھ فقط میرے مختفی وقت پڑھ تے کو پیشے ملی نہ ملی. حضور ہی جاوے نے پھر کتاب رقاق جا کے دیکھ. میں موضوع کرنے میں پاس آ گیا. ایک گل سمجھنا ضروری ہے. لوگ ہمیں سب کو رکے نہ کیوں ہیں؟ یہ مسجد کھڑے ہے، ادارہ کھڑے، یہ ادارہ ہے پیا وہ بنال والا ادارہ ہے. سارے ادارے یہ جو کچھ کو اللہ نے دیتے وہ ٹھیک کر خرچ کر. میں تے کو حدیث دے ماں میری حدیث سن. اگر تو پیسے دے میں وہ پیسے میں گن گھنا تو میرا ثواب ضائع تھی بنے. میں خدا کو کیا موڑی کہتا تو میرا ثواب ضائع نہ کر. تے کو اللہ پاک نے دیتے مساجد کھڑے مدارس ہیں اپنے اہل سنت دے اور یہ اپنا ادارہ ہے. یہ مدرسہ ہوئی نال والا مدرسہ ہوئی ساری خدمت کر ہمیشہ ساری حیاتی. حضور ویلے پہ ایک جگہ تے بکری موئی پئی گندی حالت دی اندر، بہت گندی حالت. صحابہ کرام نک تے کپڑا دیتے. حضور نے فرمایا صحابیوں بکری چاہ ونجو، اتنا درہم دی میں کپڑے نہ چاہ ونجو، گھر پکا کے گھر چاہ ونجو کو اپنے استعمال کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حرام بکری، مردار بکری ہے، پلیت حرام ہے، جیفہ ہی مردار ہے، نجس العین ہے. آپ نے فرمائی کہ جتنا بکری حرام ہے نا، جیڑی شے کو پسند کرنے میں نا اللہ دی بارگاہ وچ پلیت دنیا ای بکری کنے زیادہ خراب ہے. جتنا عرصہ جیوے نا پیسے نال پیار نہ کری.
نہ تا ایمان نہ بچسی. یہ خدا دا وقت ہے. یہ سمجھ گئے نکال. اج دا بے وقوف مولوی تے پیر نہ بڑی, ذات حق دا سچا گدا بڑی, اور محمد مصطفیٰ دا سچا انتی بڑھ کے ثابت کر اپنے آپ کو. یہ نہ ہو جو تو نہ کٹے مجھے نبی سی نے غلامی بھی تو. اللہ 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 اللہ. حضور دی زندگی کی بھی گزری ہے میری پتہ ہی بیاں تے کو سارا سنتا سے کچھ یاد کرایا میں کی سنت پتہ کہیں نہیں پاگل تے کو نہ کہیں آپ سمجھے سی نہ کہیں آپ سمجھے سی نہ بھی کو بیان کہتے سے. کتاب الزہد جا کے دیکھ, شمائل ترمذی جا کے پڑھ, ساری حیاتی سروری جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک نے فرمایا اگر میرا محمد نہ ہوئے ہا میں خدا تعالیٰ کائنات نہ بڑھا وہا, حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو چھپانے وہاں سب کچھ ملے سا کو محمد دا صدقہ, سب ایمان ملے محمد دا صدقہ, خدا ملے محمد دا صدقہ. اگر سونے مختفا نہ ہوئے ہا کائنات نہ ہوئے ہا. لیکن سیدہ مقام طریق آپ دیکھی میں زندگی گزری ہے. ساری کائنات دے بادشاہ ہیں, پوری کائنات دے خزانے آپ دے قدمی دی اندر ہے. لیکن آپ نے کیا کیتے 3 مہینے 2 مہینے گھر کھانا بھی نہیں پکتا. 13 سالہ مقام نبی کے بڑھ گئے جو جکر راتری پیسے کے پیچھے دوڑ دا پائنتے ہیں. راتری ہی ہوا سیچ بدی تو کہ ہم اڑی کسی مصطفیٰ کو تو یہ عشق رسول نہیں. میں اپنے دوستے کو اور ساری کو علماء کو اقساں ایک گاہی ضرور بیان کرے تاکہ حدیث دا حصہ روک نہ ونجے, یہ حدیثاں چھپ نہ ونجے. اللہ 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 اللہ. میں ڈارا کریم فرمے دی ہن اور پردارا سائیں فرمے دی ہن جینے دل دی اندر مکھی دے پر دے برابر دنیا دی محبت جنت دی خوشبو دے نک تک نہ پہنچ. لکھاں تو یہ باتاں کرواتا تھی جو جکا مردہ تو ہونے بھی چھپائی تو رات رہی. گالی میرے توڑیا ہے لیکن کوڑی گال نہ سمجھی, یہ مٹھی گال ہے. یہ مٹھی گال ہے. یہ کچھ اپنے واسطے شراب طہورہ سمجھ محمد مصطفیٰ دے حدیث ہیں. سید نے جو کچھ حاکم آپ انہیں آتا یہ پوچھو قبلہ مفتی صاحب بیٹھن اور میرے قبلہ واصل صاحب بیٹھن, آپ سب عالم تمام صاحبزادے عالم ہیں, فاضل ہیں, کاملین کی اولادن ملکنے پڑھ انہیں کہتے سیکھیں مسائل سمجھ. اللہ 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 اللہ. درمیانے سے کال وہی آگئی یظلہم اللہ فی ظلہم. قیامت جی ہڑا ہو سا ساری دنیا نفس و نفسی عذاب ہو سی, لیکن چند آدمی ایسے ہو سن رحمت دی اندر چھپی ہوئے ہو سن کئی تکلیف کے نہ ہو سی. پہلا شخص کے نہ پہلے نمبر تے پہلا ساما ٹائم کہیں امام عادل. فرمائنے پہلا شخص کو ہی جرا سردار ہوئے یا حاکم ہوئے انصاف کرے, یا حاکم نہ ہوئے انہیں گھر دا کئی ہوئے انصاف کرے. اللہ تعالیٰ فرمیسی تر قیامت یہ ہارے تیرے منہ غلطی کو دیکھا, گناہ کو دیکھا یا انصاف کو دیکھا. انصاف دی وجہ تو خدا تعالیٰ عرش دے سائد تلے چھپا دے سی. ساری قیامت دی اندر تمام مخلوق تکلیف ہی ہو سی, لیکن وہ اللہ کے پیارے کو کئی تکلیف کرنا ہو سی. ہمیشہ انصاف کریں سو, اور اللہ پاک کو اگر حاکم بنا لے وے یا تے کو خدا پاکستان دا سلطان بنا لے وے, بادشاہ بنا لے وے, ملک دا ذلے دا یا ملک دا یا ساری دنیا دا, تو عادل بنی تے حاکم بنی تے اگر حاکم بن بھی ونجے انصاف کری کدی بے انصافہ نہ تھی. اگر انصاف پوچھنا چاہتی تھا عمر سائیں دی تاریخ پڑھ کے دیکھ جدا حاکم وقت حافظ عمر سائیں کیے وقت گزارے سے. اللہ 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 اللہ. اور بھائی حدیث تلاوت کی تھی اور الناس بی یوم القیامہ اکثرکم و اکثرہم علیہ صلاۃً. اور یہ حدیث کے اندر ایک مقام رہے گا میں وہ بیان کر چھوڑا میں آخر ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرقا علیہ. ورجلان تحابا فی اللہ
اجتمع علیہ وتفرق علیہ بھی ہے او بندہ بھی ہو سی رحمت سے چھپیا ہویا ہو سی کو کئی تکلیف نہ ہو سی جڑا محبت پیار اللہ دی ذات دی وجہ تو کرے محبت کہنا کرے اللہ دی ذات دی وجہ تو یہ محبت ختم کرنے بھی وہ بھی اللہ دی ذات دی وجہ تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ الحب للہ والبغض للہ اور بے مقام دسائی نے فرمایا سل من قطع الى یوم القیامہ تے کو کوئی کٹے تو بلا مل تے کو بلا کٹے تو بلا مل اور تے کو کٹیں دا رہے تو مل دا رہے مقصد کیا ہے تو رکی اختلاف ہوئے تو رکی جھگڑا ہوئے کئی گال ہوئے سونی مصطفیٰ فرمایا تو کٹی جنا تو ملن دی کوشش کر تے کو دفع کرنے بھی تو بلا چمر تے کو بلا جدا کرے تو بلا مل ہمیشہ ملتا رہی تو اپنے طرف تکلیف نہ نہیں ملتا رہی اور قیامت تک تو یہ کوشش کری کٹی جی نا اور میرے کی بلا قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک شریعت دا طریقہ دا اور درس قرآن دا ایک ایسا باغ لاتے گن چلا دعا کرو یہ ہمیشہ باغ سر سبز رہے یہ باغ ہمیشہ آباد رہے جو باغ تیرے سامنے اکھیں دے سامنے جو انہیں دے جو جلوے موجود ہیں انہیں دے اولاد اطہار اللہ تعالیٰ انہیں کو سر سبز رکھے خدا انہیں کو ہمیشہ آپس کی پیار کمال پیار عطا فرما رہے میں کو کمال خوشی پہنچی ہے میں پہلے پریشان بیٹھا ہوں میں عشاء کو یا نماز عشاء تھا پڑھیے تے ہن تک میں پریشان بیٹھا جو اللہ پاک نے میری پریشانی فوراً خدا پاک نے بدل لیتی ہے میں دیکھتا بیٹھا مجھے میرے کو وڈے صاحبزادے نظر دے نہ پہ ہم میری ہمیشہ قیامت یہ کوشش ہے تاکہ مل کی دعا کرو خدا تعالی نے کو ہمیشہ کٹھے رکھے یہ سامنے مشن کر سے اگلے سال میں کو سڑیوں نے میں کو آپ نے فرمایا یہ تو سائیں تھی کر آکے درمیان دے اندر میں جو کچھ کیتا سارے دستارے طلباء جتنا ہن پہ سارے ہوں مدرسے دستارہ کیتا گیا بہت مہربانی کی تم نے کو اپنا سمجھا اور میں یہ کوشش کرے نا اللہ تعالیٰ اپنی محبوب دا صدقہ خدا نے کو کٹھے کرے تاکہ تو ہمیشہ غلام رہو انہیں دے درمیانی میں کئی کی گا تیر کال سنی و دینا اگر تو فائدہ نہیں پجا سکتا خدا دا وقت ہی خاندان دو نقصان نہ کر اگر تے نقصان کی تیرا کتک نہ بچ سی میں تے کو سیدہ کری ہمیشہ کوشش کر یہ ملتے رہے میں کو جیویں کوشش کرنی پئی انہیں دا مہربانی انہیں دا احسان اور انہیں دا بھی احسان میں آنکھیں بس میرے آنکھیں منو انہیں چھوٹی کو آنکھیں جانا کہ میرے آنکھیں منو بس مہربانی کر کے میری حجتی تو ہنے ہوتے اور سارے خاندان دی حجتی ہنے ہوتے سارے پیچھو قدیمی تعلق آنے پہنے قبلہ وڈے بزرگ گزرے ولی کامل مولانا واصل محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور قبلہ مولانا خدا بہ صاحب اور مولانا عبداللہی صاحب اور بیوی جو کچھ میں کو نانیہ دا عبدالصمد صاحب یہ سارے نے تعلق سارے نال دائرے سے نال بہت زیادہ تعلق ہیں عقیدت دیتے پیار دیتے ایویں تعلق ہیں جویں اپنے گھر دے افراد ہوں دے سارے ایسے تعلق ہیں پہ ان وقت نہیں میں پس نہیں آنا چاہتا میں انہیں اوہا ہوں وقت کو ہوں تعلق کو سمجھتے ہوئے میں کو کیوں نہیں میں کو بہت خوشی ہوئی اور میں ایویں چاہتا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایویں کٹھا کر لے اور انشاءاللہ کٹھے رکھ سکے اور تو سا ہمیشہ ساری ہی سیدہ خیال رکھے تو نے کو کٹھے رکھے سو اور خدا تعالیٰ اللہ پاک ہمیشہ انہیں کو دادے سہیں دے اور مولا علی سہیں دے طریقے تے چلاوے اللہ 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 درود شریف پڑھو قبلہ کر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اب قیامت تک خوش رہن جنہا میں پودا لا کی آیا نا جو میں بغیچہ لا کی آیا وہ کو میرے بعد بلند کیتے نے
اور تسا تمام مریدین معتقدین اور تمام اولاد خدا دا واسطہ ہی میں سید ہاتھ جوڑ کے اکثر سب دے گو صاحبزاد گان دے گو سب دے گو رب دی ذات دا واسطہ ہی میں جنہیں رب کو سجدہ کرنے وے یہ بغیچے کو کلے ہی کٹائے ہے نا یہ کو آباد رکھو اور تسا حضرات زیادہ تسا حضرات خدا دا واسطہ ہی میں تسا حضرات حضور نے فرمایا ایک او شخص ہے بظاہر جھوٹا لیکن ان کو جھوٹا نہ کہے آپ نے فرمایا وہ سچ ہے یہ حدیث پاکی سمجھ یہ تمہارے واسطے آخری ہاں جتنا بھی آفتان بڑھیں جتنا بھی جی رہے جہیں بڑھیں نا ہر پاسے جو پریشانی ہے یہ تو سا لوگ ہی نہیں مجھے تو ہے نتا ہکو خون ہکو بابا ہوئی ہکو خون ہوئی کہیں پریشانی نہیں آتی درمیانی سے بے لوگ داخل تھیں صحیح نے فرمایا ایک شخص ہے یہ گال سنی جی گال سنی سی اڈے منتے اوے گال پوچھائے سی جی میں ہائی جی میں سن کے اوے پوچھائے سی سچا تھا بنا اڑتا کہیں نا آپ نے فرمائی وہ شخص سچا نہیں وہ بڑا قذاب ہے مشکات شریف چاہ کے دیکھ یہ سارے احادیث چاہ کے دیکھ سیاستہ دی اندر اچھا اڈو بے پاسو کئی گال سنے اڈو آکے بیائی نہیں ہی جی میں سنے تھوڑے سا مدھاوے بھی نا اوے دا اوے پوچھا رہے وے بلیندہ سچ پہ تو ساری نظر میں ہو سی سچا ہے بندہ سچا ہے نبی انہوں نے فرمائی کو سچا نہ کھائے ہے بندہ قذاب ہے بندہ جھوٹا ہے صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں جھوٹا ہے آپ نے فرمائی جتھا کہ نکی جگہ گال ہو ہے نا وہ چاہیے تھا حاضری گال سنی ہا وہ چھپاتی وہ گال کو چھپاتی وہ گال کو سونا پڑا میں ہا سونا بڑھاتے آکے ہاں اور انہیں وانتے سونا بڑھاتے آکے ہاں بظاہر کوڑ ہاں بظاہر جھوٹ ہے لیکن میں محمد دی بارگاہ دی اندر اللہ دی بارگاہ میں وہ شخص محمد سچا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری شان مصطفیٰ نے بزرگیں دے خاندان دے تساں غلاموں کریں فائدہ نہ کر سو کو نقصان نہ کرائے تے اگر تساں اللہ دے پیارے ولییں دے خاندان دے اگر تماشے دیکھ سو نا تو ہرے اپنے حشر آخرت خراب تھی اور میں سید یہ کوشش ہے انشاءاللہ میں جی تک جیسا ہمیشہ میں کوشش کرے سا انشاءاللہ اے آج بھی کٹھے ہیں ہمیشہ کٹھے رہا سا ساری حیاتی کٹھے کوئی جدائی کریں تونے درمیانے سے کل ہی کیوں داخل تھی گن تونے دماغ سے کل ہی کیوں آگے انشاءاللہ کئی جدائی کریں ہمیشہ کٹھے رہا سا اللہ پاک رحمت فرماوے اللہ پاک ہمیشہ انہیں کو کٹھے رکھے خدا خیر عافیت فرماوے یہ مدرسے میں خدا بے شمار رحمت فرماوے اور مدرسے خدا تعالیٰ بے شمار رحمت دوہے پہ خدا تعالیٰ بے شمار کرم دا نزول فرماوے رحمت خاص کامل عطا فرماوے اے بھی ہونا ہے اے بھی ہونا ہے اللہ پاک انہیں کو کٹھے رکھے اور تو سے یہ دعا کرے سو میں ٹائم سے زیادہ گھن گیا آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین مدرسہ جامعہ انوار قادریہ دے وچوں اس سال جنہ طلباء نے قرآن پاک دا حفظ مکمل کیتے پہلے انہاں دی دستار کروے سو ان بعد جنہ تجوید و قرات دا کورس مکمل کیتے ان بعد انہاں دی دستار تھی ویسی پہلے خوش نصیب جنہ قرآن پاک دا حفظ مکمل کیتے سید محمد ارسلان شاہ بعد سید انوار الحسن شاہ موضع سمن تحصیل شعبہ ضلع ملتان شاہ کے لیے دوجہ خوش نصیب محمد ظفر اقبال والد محمد اقبال مولانا موضع چک سردار پور تحصیل شجاباد ضلع ملتان تیجہ خوش نصیب محمد مظہر اقبال والد ملک محمد اقبال مولانا دوہاں بھرائن ملک محمد اقبال مولانا صاحب جنہ کے سبزی منڈی دہاڑ دیا خوش نصیب ان کے انہوں نے دوہین صاحب زیادہ قرآن پاک دا حفظ مکمل کی طرح ہے
محمد اشفاق والد رانا محمد مشتاق موضع میرالی تحصیل شجاباد ضلع ملتان. محمد اصغر والد تاج محمد صاحب موضع چدر تحصیل ضلع ملتان. محمد عمران والد محمد رمضان صاحب موضع چدر تحصیل ضلع ملتان. محمد ساجد والد حافظ رشید احمد صاحب موضع شاپر ابھا تحصیل شجاباد ضلع ملتان. محمد اسامہ والد ظہور الدین صاحب موضع نصیر پور تحصیل شجاباد ضلع ملتان. محمد یاسین والد ظفر حسین صاحب موضع پونٹا تحصیل شجاباد ضلع ملتان. محمد انصر عباس والد خادم حسین موضع بلے وین تحصیل ضلع مظفر گڑھ. محمد محسن والد محمد نواز خلیفہ صاحب موضع داؤد سے تحصیل شجاباد ضلع ملتان. محمد ذوالقرنین جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.